بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے طلباء، آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے حروف خلقی۔ حروف خلقی کیا ہوتے ہیں؟ حروف خلقی وہ حروف جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف خلقی۔ مطلب عربی کے وہ جو 29 حروف تہجی ہے، ان 29 میں سے 6 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے؟ خلق ہے، وہ خلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان حروف کو ہم حروف خلقی کہتے ہیں۔ تو حروف خلقی وہ حروف ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب حروف خلقی جو ہے وہ 3 قسم کے ہے۔ حروف خلقی 3 قسم کے ہے، جو کہ حلق کا جو لوکیشن ہے، حلق کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہے ادنائے حلق، جو حلق کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ادنائے حلق۔ اب دوسرا حصہ ہے حلق کا، وہ ہے وسط حلق، جو درمیانہ حصہ ہے حلق کا، اس کو کہتے ہیں وسط حلق۔ اور جو اوپر والا حصہ ہے بالکل، اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق۔ تو بعض حروف ادنائے حلق سے ادا ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں، لیکن سارے کو ہم ایک ہی نام دیتے ہیں کہ حروف خلقی۔ ان حروف میں کچھ فرق ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں آن دا بیسس آف دس۔ اس لوکیشن حلق کے اس حصے کے بنیاد کے ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، اس کو ہم ایک دوسرے سے مختلف کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، وہ حروف جو کہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حروف خلقی ادنائے حلق والے۔ تو وہ 2 ہے، 2 حروف ایسے ہیں جو کہ ادنائے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ تو حمزہ اور ہا جو ہے وہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح جو وسط حلق ہے، حلق کا درمیان حصہ ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے عین۔ وہ عین جس کو کوئی نقطہ نہ ہو، وہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح بغیر نقطے کے جو ہا ہے، ہا، اس کو وسط حلق والے حروف خلقی کہتے ہیں، عین ہا۔ اسی طرح جو اقصائے حلق ہے، مطلب حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے، بالکل اوپر والا حصہ، اس کو ہم کہتے ہیں اقصائے حلق، اور اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، جو نقطے والا غین ہے، اور اسی طرح جو خا ہے، خا جس کو نقطہ ہے۔ ان 1 2 3 4 5 6 ان سارے 6 حروف کو ہم کہتے ہیں کہ حروف خلقی، کیونکہ یہ سارے جو ہے کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں حروف خلقی۔ یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ قرآن میں جو الفاظ ہے اس کی جو تلاوت ہے، اس کی جب ہم تجوید کے ساتھ ریسائٹیشن تلاوت کرتے ہیں تو ان حروف کے ساتھ کئی قواعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جس طرح اخفاء ہے، اس طرح اظہار ہے، تو اظہار غنہ کرنا، غنہ نہ کرنا، اس کے ساتھ بہت ہی ریلیٹڈ ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو اچھی طرح سیکھ لیں، دیکھ لیں۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، حروف خلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا اور غین خا، تو یہ 6 جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف خلقی۔ اب یہ حروف خلقی تو ہو گئے، اب حروف خلقی کے ساتھ کئی قواعد ہیں جو کہ اسی حروف خلقی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں نے لکھا ہے ایک اظہار کا قاعدہ، تو ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں اس حروف خلقی کا جو امپورٹنس ہے، جو اہمیت ہے، وہ بتاتا ہوں۔ تو اظہار ہے، اب اظہار کیا ہے؟ مطلب اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، مطلب جہاں پر نون ساکن ہو
یا تنوین ہو، جیسے ہم نے یہ دو مثالیں لکھے ہیں. اب دیکھ لیے یہ تنوین ہے اور یہ ساکن ہے، مطلب نون ساکن. تو جہاں پر نون ساکن ہو اور جہاں پر تنوین ہو، مطلب دو زبر دو زیر دو پیش ہو، اس سے بھی نون کی آواز آتی ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو بھی ہم اس حرف حلقی کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اظہار ہے. اب کیوں ہم اس کو ظاہر کریں گے، مطلب اس پہ اخفا نہیں کریں گے، اس کو ہم چھپاتے نہیں. تو کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نون ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو حمزہ ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ حرف حلقی سے تعلق رکھتا ہے. تو جہاں پر نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی کوئی حرف حلقی آ جائے تو اس وقت ہم اس نون ساکن پہ یا اس تنوین پہ کوئی غنہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا جو آواز ہے وہ ہم ظاہر کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں اظہار. جس طرح دیکھ لیں، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، جیم زبر ج، من اج، لام زیر لی، من اجلی، من اجلی. اس طرح نہیں کہ ہم اس پہ غنہ کریں کہ من اجلی، نہیں. یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد کوئی حرف حلقی آیا ہو، ان چھ میں سے کوئی بھی آیا ہو، تو اس پہ ہم اظہار کریں گے، مطلب اس نون کو ہم ظاہر کریں گے. جو دوسرا مثال ہے تنوین والا، وہ دیکھ لے. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا. اب دیکھ لیں، اس با دو زبر بن جو ہے یہ تنوین ہے، اس پہ دو زبر آئے ہیں. تو اس تنوین کے بعد ڈائریکٹ کیا آیا ہے؟ حمزہ ہے. تو اس بن کے بعد جو حمزہ ہے، اس بن میں جو نون کا آواز ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے، نہ کہ اخفا. اس کو ہم چھپائیں گے نہیں. تو دیکھ لیں، عذابا، حمزہ زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو زبر من، علیمن. دیکھ لیں، عذابا علیمن. اس طرح نہیں، عذابا علیمن، اس طرح نہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم نے غنہ کی پھر. تو دیکھ لیں یہاں پہ جو نون کی آواز ہے وہ ہم ظاہر کریں گے، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں. دیکھ لیں، عذابا علیمن. اس طرح دوسرا مثال ہے، بار بار ہم الحمد شریف میں پڑھتے ہیں، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، انعمت. دیکھ لیں یہاں پہ حمزہ نون زبر ان جو ہے نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد ڈائریکٹ کیا آیا ہے؟ عین آیا ہے. تو یہ عین جو ہے وسط خلق سے، تو یہ حرف خلقی ہو گئی. تو اس وجہ سے ہم اس نون کو ظاہر کرتے ہیں، جس کو ہم اظہار کہتے ہیں. تو اس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ انعمت. اس طرح نہیں پڑھتے کہ انعمت، نہیں، یہ تو ہم نے کیا غنہ کیا. تو دیکھ لیں، اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں اظہار. تو انشاءاللہ آگے کی بات ہے، اس پہ ہم مزید پریکٹس بھی کریں گے اور اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ تین حروف حلقی آپ لوگوں نے سیکھی ہوگی انشاءاللہ. تو اس پہ خود پریکٹس کیا کریں. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ جو حروف میں نے لکھے ہیں اس کے مخارج کو بھی پہچان لیں. حمزہ ہا، جس طرح پیٹ کے مطلب یہ جو نچلے حصے ہا مطلب نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ دو، حمزہ اور ہا. اسی طرح یہ جو ہا اور عین، ہا اور عین جو ہے یہ دو، ہا اور عین، ہا اور عین، یہ کہاں سے؟
یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور اس طرح جو غائن ہے غائن یہ اوپر والے حصے سے غائن. اور اس طرح خا خا حا غائن عین عین غائن حا خا. تو یہ ہے 6 حروف خلقی. اس پہ خوب پریکٹس کریں انشاءاللہ. اس کی جو قواعد ہے وہ انشاءاللہ آگے کی بات ہے، اس پہ ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیے. شکریہ.